السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہم اپنی کتاب کا سبق پڑھیں گے، لانس نائک لال حسین شہید۔ یہ ایک ایسے بہادر نوجوان کی کہانی ہے جس نے 1965 کی جنگ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وطن عزیز کی خاطر وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ سبق انشاءاللہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ کے اندر حب الوطنی پیدا ہو، یعنی وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہو، آپ بہادر اور نامور لوگوں کے کارناموں سے آگاہ ہو سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، لال حسین کو شہادت نصیب ہوئی تو سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر شہادت کو کلیئر کریں کہ ایسا شخص جو دین کی سربلندی یا وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے، اور جو شخص شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اس سے بڑھ کر خوش قسمت اور کوئی نہیں ہوتا۔ شہیدوں کو کبھی مردہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ شہادت کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور شہید کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو لانس نائک لال حسین شہید یہ 6 ستمبر 1965 کی جو جنگ تھی اس میں شہید ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 کی ایک تاریک رات میں دشمن ملک انڈیا نے ہمارے ملک پر اچانک حملہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی قوم سوئی ہوئی ہوگی اور وہ آسانی سے اس سرزمین پاک پر قبضہ کر لیں گے، لیکن پاکستان کی بہادر فوج جاگ رہی تھی۔ انہوں نے اس حملے کا منہ توڑ جواب دیا اور ہر محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کیے، انہیں بری طرح شکست سے دوچار کیا۔ دشمن کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی، اور جب 17 دن گزر گئے اور انہیں کوئی صورت نظر نہیں آئی اور اپنا نقصان ہی نقصان نظر آیا تو انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے اقوام متحدہ کے دفتر میں جنگ بند کرنے کی درخواست دی۔ ہماری بری فوج اور بحری فوج اور فضائیہ تینوں افواج نے مل کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اور ہر محاذ پر دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آخرکار ہم نے یہ جنگ جیت لی۔ بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جن میں سے ایک لانس نائک لال حسین شہید ہیں، جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کے کچھ خاص الفاظ ہیں کہ جن کو اگر آپ ابھی سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں ان کے معنی آپ کو بتاتی ہوں۔ جیالے، بہادر، پلاٹون، یہ پیدل فوج کا ایک دستہ ہوتا ہے جس میں 1000 سپاہی ہوتے ہیں۔ ان کا ایک کمانڈر ہوتا ہے اور تمام سپاہی جو ہیں اس کمانڈر کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پیش قدمی، آگے بڑھنا، بوچھاڑ، تیز بارش، ایسی بارش جو ہوا کے ساتھ ہوا کے زور کی وجہ سے ترچھی ہو کے برستی ہے اس کو بوچھاڑ کہتے ہیں۔ مورچہ، کھودی ہوئی زمین، سنسناتی، تیزی سے آتی ہوئی، فرض شناسی، فرض کو جاننا، فراموش کرنا، بھلا دینا، صفایا، خاتمہ، تدبیر، منصوبہ، ترکیب، آگاہ، واقف، خبردار، کھلبلی مچانا، ہلچل مچنا، ہنگامہ ہونا یا گھبرا جانا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ پیوست ہونا، گھس جانا، رینگنا، پیٹ کے بل چلنا، ڈھیر ہونا، مر جانا۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی، یعنی میلی آنکھ سے، بری آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی، تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا، یعنی پورا نہیں ہونے دیا۔
ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرے یعنی اظہار کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں، یعنی دشمن کو آگے بڑھنے سے روک سکیں۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ جوان لاسنائک لال حسین تھے۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، یعنی گھوم رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے مسلسل رینگ کر یعنی پیٹ کے بل چل کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا، یعنی اب اس چوکی کے اوپر وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے، اس کی فوج کیا کر رہی ہے، اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا۔ مورچہ کہتے ہیں نا، زمین میں جگہ کھود کے اور وہاں چھپ کے بیٹھ کر حملہ کرنا، جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لاسنائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے، یعنی مر گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک کر یعنی دیکھ کر نشانے پر بم باندھے، بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا، یعنی خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے۔ ان کی پلاٹون ان کے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی، یعنی ہنگامہ مچا دی، افراتفری مچا دی۔ گھبرا گئے وہ لوگ۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، جواں مردی سے، بہادری سے، کہ ایک سنسناتی ہوئی یعنی تیزی سے آتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، یعنی گھس گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، یعنی زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ گر پڑے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے، گہرے زخم لگ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ لاسنائک لال حسین شہید کی روح جسم خاکی سے پرواز کر گئی۔ موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لاسنائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرأت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، یعنی کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جرأت دیا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاکستان کو ہمیشہ قیامت تک قائم و دائم رکھے، آمین۔ تو اسٹوڈنٹس کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس سبق کے سوالات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔